الرحیم صلی اللہ علی النبی الامی۔ قسط نمبر 2۔ لیکن یہاں ایک زبردست سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے مالک پروردگار کو اس کی کیا حاجت تھی کہ وہ ایک ہی بات کی یاد دہانی کے لیے یکے بعد دیگرے انبیاء علیہ السلام کو مبعوث فرماتے تھے، جبکہ سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو یہ بات سکھلا دی تھی، پھر کون سی بات یاد کرانے کی ضرورت تھی؟ یہ سوال لگتا تو بہت گہرا ہے، لیکن در حقیقت یہ کوئی سوال ہی نہیں ہے، اس لیے کہ مالک الملک نے جب انسان کو اپنا خلیفہ بنا کر پیدا فرمایا تھا، اسی وقت یہ اعلان فرما دیا تھا کہ اس مخلوق کی یہ خصوصیت ہے کہ اگر یہ نیکی کا ارادہ کرے گی تو اس کی فطرت میں ایسی طاقت ہوگی کہ یہ نیکیوں میں فرشتوں سے آگے بڑھ جائیں گی، لیکن اس میں یہ بگاڑ بھی موجود ہے کہ خدا نہ کرے اگر یہ بگڑنے لگ جائے تو اس سے نیچے کوئی بھی نہیں جا سکے گا۔ اسی حقیقت کا سورہ 3 میں اعلان فرمایا، ثم رددناہ اسفل سافلین۔ ترجمہ: پھر ہم اسے پستیوں والوں میں سب سے زیادہ نچلی حالت میں کر دیتے ہیں۔ اور یہی بات سورۃ الشمس میں اس طرح سمجھائی گئی ہے، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ ترجمہ: پھر اس کے دل میں وہ بات بھی ڈال دی جو اس کے لیے برائی کی ہے، اور وہ بھی جو اس کے لیے پرہیزگاری کی ہے۔ بس آخری بات یہ ہے کہ خدا قہار نے جہاں اشرف المخلوقات حضرت انسان کو پیدا فرما کر تمام مخلوق کا سردار ہی نہیں بنایا، بلکہ کائنات کی ایک ایک چیز جو اس کی خدمت میں لگا دی، زمین و آسمان کی چھوٹی بڑی تمام چیزوں سے لے کر سورج چاند جیسے بڑے بڑے سیارے بھی اسی کی خدمت میں لگائے۔ وہاں اس کی رحیمیت اور اس کے کرم کا یہ تقاضا بھی تھا کہ وہ اس مخلوق کو جس کے لیے سارا نظام بنایا، اس کو اپنی نورانی نعمت سے محروم نہ فرمائے۔ اس کی نورانی نعمت یہی توحید والا نور ہے جو پیغمبروں کے صدقے انسانوں کو ملا۔ پھر اسی نور کو چمکتا دمکتا اور جیتا جاگتا رکھنے کے لیے انبیاء علیہم السلام کا یہ سلسلہ جاری فرمایا۔ اس حقیقت کے ظاہر ہو جانے کے بعد اب اس بحث کی بالکل ضرورت نہیں رہتی ہے کہ یہ سلسلہ کہاں اور کب پہنچا، یہ تو ہر جگہ ہر زمانے میں پہنچا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ارشاد کے مطابق یہ تعداد تقریباً 1,24,000 تک پہنچتی ہے۔ ان میں سے عرب کے آس پاس آنے والی 25 ہستیوں کا قرآن کریم نے تعارف کرایا، پھر کچھ ان کے کام تفصیل سے بیان فرمائے اور کچھ کی دعوت دین کا سرسری تذکرہ فرمایا۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 84 تا آیت نمبر 87 میں ان میں سے 18 ہستیوں کا تذکرہ ایک ہی جگہ موجود ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت الیاس علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت یسع علیہ السلام، حضرت یونس علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام۔ ان کے علاوہ دوسرے مقامات پر حضرت آدم علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام، حضرت ذوالکفل علیہ السلام،
اور سید الاولین والآخرین امام الانبیاء والمرسلین حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم فداہ ابی و امی کا تذکرہ فرمایا۔ 24 نمبر تک کے تمام حضرات اپنے اپنے وقت پر تشریف لائے اور تمام دنیا میں توحید کا نور پھیلاتے رہے اور اس راستہ کے مصائب اور دشواریاں برداشت کرتے چلے گئے، لیکن ان کے جانے کے بعد کبھی جلد ہی اور کبھی تھوڑی دیر بعد ان کی امتوں کی اکثریت اس روحانی نور کو چھوڑ کر اندھیریوں میں بھٹک کر گمراہ ہوتی چلی گئی، کیونکہ اٹھنے کے بعد گرنا، بننے کے بعد بگڑنا اور عروج کے بعد زوال یہ انسان ہی کی تاریخ نہیں، بلکہ یہ بات تو پورے نظام عالم میں پائی جاتی ہے۔ کیا آپ نے کبھی کسی کانٹوں کی پنیری لگاتے اور ان کی دیکھ بھال کرتے دیکھا؟ پھر پھلوں کے باغات میں کانٹے کہاں سے آتے ہیں؟ بلکہ کبھی تو مالی کی غفلت سے پھلوں کے باغ کانٹوں کے جھاڑ جھنکاڑ اور جنگلوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ خیر، انبیاء علیہم السلام کا یہ سلسلہ چلتے چلتے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک پہنچا، جہاں تھوڑی دیر یہ سلسلہ رک سا گیا اور اندھیریوں نے پھر ڈیر ڈال لیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی روشن کی ہوئی یہ روشنی کم ہوتی ہوتی تقریباً معدوم اور ختم سی ہو گئی۔ دنیا کی چہار جانب توحید کی جگہ شرک اور علم نبوت کی جگہ جہالت کی تاریکی اور عدل و انصاف کی جگہ لوٹ کھسوٹ پھیل گئی۔ ہر ایک طاقتور کمزور پر ظلم و ستم کرنے لگ گیا، اور جن شریف اور نیک لوگوں کے پاس اپنے مالک کی معرفت کی کچھ معمولی سی روشنی تھی، وہ بھی اس بے دینی اور ظلم کا مقابلہ کیا کرتے، اور وہ بیچارے بھی اپنے دین کو بچانے کے لیے غاروں اور جنگلوں میں چھپنے لگ گئے۔ پھر آہستہ آہستہ وہ وقت بھی آ گیا جب دینداری اور بزرگی کی پہچان ہی پہاڑوں اور غاروں میں چھپنا رہ گئی۔ بس یہی وقت تھا جب سچے انسانوں کے ضمیر چیخنے لگ گئے کہ خدایا، کیا تیرے بندے اسی طرح جہنم میں جائیں گے؟ کیا اب ان کو سمجھانے اور بیدار کرنے کے لیے کوئی نہیں آئے گا؟ آپ کے وہ پیارے نبی جن کے بارے میں 1,24,000 سے زائد انبیاء کرام علیہ السلام خوشخبری دیتے دیتے اور دعا کرتے کرتے چلے گئے، کیا اب ان کی تشریف لانے کا وقت نہیں آیا؟ نیک ضمیر انسانوں کے دل سے نکلی ہوئی دعا آسمانوں کو چیرتے ہوئے عرش اعظم کو ہلانے لگی۔ اس وقت کائنات کے مالک کی طرف سے جواب آیا، قد جاءکم رسولنا یبین لکم علی فترۃ من الرسل ان تقولوا ما جاءنا من بشیر ولا نذیر فقد جاءکم بشیر ونذیر۔ ترجمہ: تمہارے پاس ہمارے پیغمبر ایسے وقت دین کی وضاحت کرنے آئے ہیں جب پیغمبروں کی آمد رکی ہوئی تھی، تاکہ تم یہ نہ کہہ سکو کہ ہمارے پاس نہ کوئی جنت کی خوشخبری دینے والا آیا، نہ کوئی جہنم سے ڈرانے والا۔ لو، اب تمہارے پاس خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا آ گیا۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 19۔ انشاءاللہ اس سے آگے قسط نمبر 3 میں شروعات ہوگی۔ صدق اللہ العظیم۔ اس طرح نبیوں کے سردار، امام النبیین، خاتم الانبیاء حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا وقت آ گیا، جو مقصود کائنات اور وجہ کائنات بھی تھے، بلکہ مخلوق کو پیدا کرنے کا جب خدائی فیصلہ ہوا تو اس فیصلہ میں سب سے پہلے انہی کو پیدا کرنے کا فیصلہ ہوا۔ اب سب سے آخر میں پوری دنیا کے لیے قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے لیے
ان کے مبعوث ہونے کا وقت آ گیا، جس کے لیے عرب کی ایک ان پڑھ قوم کا انتخاب ہوا اور ساری دنیا کا مرکز مکہ مکرمہ کا شہر منتخب ہوا، تاکہ یہاں سے یہ روشنی پوری دنیا کو نصیب ہو اور ساری دنیا اس نور سے منور اور روشن ہو جائے۔